کسی نے جبر میں طلاق دی، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام مالک کے بارے میں لکھا ہے، اور بعد نے امام احمد بن حنبل کا بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ راجح قول امام مالک کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو گدھے پر سوار کیا گیا اور اس وقت کے بادشاہوں، حکمرانوں کے وزیروں اور مشیروں نے ظلم کیا اور کہے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا طلاق نہیں ہوتی۔ کوئی کسی کے سینے پر بندوق تان لے اور اس کی بیوی خوبصورت ہو یا مالدار ہو یا صاحب جداد ہو اور کہے کہ تو دے طلاق، اب وہ جان بچانے کے لیے طلاق دے دیتا ہے تو اس پر بحث ہے۔ ڈھیلے ڈالے مولوی تو کہہ دیتے ہیں نا جی طلاق ہو گئی۔ صحیح اور پکی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس طرح ہے تو کوئی طلاق نہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مفتیان نظام تحقیق نہیں کرتے مسائل، مجھے ان سے گلہ ہے۔ حالانکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مفتی کے لیے ان معاملات کا جس معاملے میں انہوں نے فتویٰ دینا ہے پوری تحقیق کا ہونا لازم ہے۔ اب کھڈیوں کے بارے میں اس نے فتویٰ تو دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھڈیاں کیا ہے، تو پھر کوئی مولوی بننا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے، پوری تحقیق ہو۔ یہ جو بچوں کے کہنے پر مسائل جو ہے نا یہ وہ لکھ دیتے ہیں، یا آج کل ہر گھر میں مفتی پیدا ہو گئے ہیں 2 نمبر، کہ کسی نے کہا اور کسی کتاب سے کوئی دیکھا حوالہ اور لکھ کر، یہ غلط ہے۔ اصولی طور پر، قانونی طور پر بڑے اداروں میں دارالافتاء ہوتے ہیں، دارالافتاء جو فتویٰ جاری کرتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس کہ فلاں دن فلاں فتوے کا نمبر ہوتا ہے، وہ ہم نے فتویٰ جاری کیا۔ اگر کسی کو اس فتوے پر اعتراض ہے تو وہ عدالت میں رٹ دائر کرے، عدالت اس مفتی کو بلائے گی اور مفتی سے پوچھے گی، اگر وہ مفتی عدالت کو مطمئن نہ کر سکا تو وہ مفتی جیل میں جائے گا۔ اچھا یہ میرے سامنے ہوا ہے، میرا بھی تھوڑا بہت واسطہ ہے، یہ ہمارے انوار العلوم کے بہت بڑے مفتی تھے، بریلوی خیالات کے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، بہت اچھے عالم دین تھے اور معتدل قسم کے، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے وہ ہم سے تعاون کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، مجھ سے وہ بھی تعاون کرتے تھے جو بالکل ہی فارغ تھے۔ میں نے 2-4 صرف حوالے پیش کیے تھے تو وہ کٹر بریلوی تھے، وہ میری ضمانت دیتے تھے۔ یہ جو نام نہاد ہیں یہ تو قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے، یہ صرف باتوں نہیں ہیں، کام کو نہیں کرتے، یہ بالکل ہی نہیں کرتے۔ تجربہ کر لیں، کسی کو کام کہہ دو اگلے دن وہ آئے گا ہی نہیں۔ تو وہ طلاق نکاح کے مسائل، اب یہاں میں یہ واضح کر دوں، ایک طلاق رجعی، وہ ایک طلاق، 2 طلاقوں کے بعد طلاق بائنہ، اس کے لیے نکاح کے لیے دوبارہ حق مہر متعین ہوگا، نکاح کے لیے ضروری ہے مرد و زن اگر بالغ ہیں تو وہ جناب والا ان کی منظوری ضروری ہے، رضامندی ضروری ہے۔ میں نے بالغ کا لفظ کہا ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہے، نابالغ لڑکی کا نکاح مثلا تقسیم کار ہو رہی ہے، جیسے پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ، یا کوئی اور ایمرجنسی ہے، ان حالات میں ولی کو اجازت ہے نا تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری جو میں نے کہا، آخری طلاق، جن کو غیر مقلد جو حضرات عقل سے فارغ ہیں، خیر سے انہوں نے بڑا ایشو بنا رکھا ہے، اور بھائی 3 ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے۔ اب یہاں
دو باتیں سمجھ لیجئے، میں چاہتا تو نہیں یہ موضوع ہو، لیکن جب کوئی خام خواہ سر اٹھائے پھرے اور کہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر مجبوری بھی تو ہے نا ہماری، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں۔ پہلی بات ہمیشہ میری یاد رکھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں جو دلائل ہیں، تو دلائل کافروں کے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے بات کرو، بہائیوں کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ عام آدمی کو تو نہیں پتا، قادیانی کے پاس دلائل نہیں ہے، شیعوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم کوئی ان پڑھ جاہل ہیں کہ تمہارے پاس دلائل ہے ہمارے پاس بھی نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے عالم کا کام ہے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ دلائل کا وہ پتہ کرے گا کہ یہ دلائل صحیح بھی ہیں یا نہیں، یہ دلائل غلط ہے۔ نمبر دو، جو واردات کا طریقہ ہے وہ یہ ہے جی کتابوں میں لکھا ہے۔ بھئی کتاب سب سے پہلے تو کتاب اللہ ہے نا، پھر احادیث نبوی ہیں۔ آپ کو جب بھی قادیانی دھوکہ دے گا، بہائی دھوکہ دے گا، ذکری دھوکہ دے گا، گوہر شاہی دھوکہ دے گا، لاہوری قادیانی دھوکہ دے گا، آپ کو رافضی جب دھوکہ دے گا، نیم رافضی دھوکہ دے گا، خارجی جب آپ کو دھوکہ دے گا، ناسبی جب آپ کو دھوکہ دے گا، اور یاد رکھنا اسی طریقے سے جو زیدی فرقہ ہے، جو نصیری فرقہ ہے، جو یہ شیعوں کے ابھی بتا رہا ہوں، آپ کو تو ایک منٹ میں شیعہ کہتے ہیں نا، آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، آپ اڑ جاتے ہیں، آپ کو بھی تو پتہ ہو یہ کتنے ہیں بہت بڑے ان کے، یہ تو میں کچھ بتا رہا ہوں۔ شش امامی شیعہ، اثنا عشریہ شیعہ، امامیہ شیعہ، آغا خانی شیعہ، بوہری شیعہ، اور نہ جانے کتنے تفضیلی شیعہ بھی، یہ جب دھوکہ دیتے، ذرا لفظوں پر آپ غور کریں گے، وہ کہیں گے جی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ قیامت تک کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے آپ کی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہیں گے آپ کی کتاب میں لکھا ہے، کوئی کتاب ایک ہے، ان کی بھی ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی بھی ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ میرے پاس لسٹیں ہیں کہ ہزاروں کتابیں رافضیوں نے لکھی ہیں، سنی بن کر، سنیوں کا نام لکھ کر، سنیوں والی کتابوں کا نام لکھ کر، اور تھے وہ رافضی۔ اور اگر آپ اس کی تصدیق چاہتے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ یہاں تک نہیں، آپ کے علم میں ہوگا، اب بھی اس وقت بھی پاکستان کے بڑے بڑے مدارس میں رافضی ہیں جو روپ دھارے ہوئے ہیں سنیوں کا، اور سنیوں کے روپ دھار دھار کر پتہ نہیں کیا سے کیا عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ آخر میں یا پورے 1000 صفحے میں ایک لینڈ کی ڈنڈی مارتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بتاؤ فیصلے کیسے ہو؟ فیصل کتاب اللہ کا قرآن ہے، اگر فیصلہ کرنا ہے، ورنہ نہیں ہوں گے فیصلے۔ اس لیے دو باتیں میں نے کی، ایک تو کتابوں کے چکر میں نہیں آنا، کتابوں کی تصدیق ہوگی کہ کتاب فلاں امام راضی کی کتاب ہے بھی صحیح۔ اب امام راضی بھی دو ہیں، سنیوں کا امام راضی، اس کو بھی امام راضی کہتے ہیں، جو شیعوں نے لکھے ہے وہ بھی امام راضی ہے، تفسیر قرآن مجید کی دونوں نے لکھی ہے تفسیر راضی ہے، انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہوگی آپ تو مار کھا جائیں گے۔ اب ذرا جی 3 طلاقیں ہو گئی، اب کسی نے مشورہ دیا تو ایک فتویٰ لکھ اور سیدھا جا موجودہ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پاس۔ جب وہ اہل حدیثوں کے پاس جاتا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ تم کون ہے، لکھ دیتے ہیں جی 1 طلاق ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ کیا تمہارے دیے ہوئے فتوے کا اطلاق حنفیوں پر ہوتا ہے؟
بھائی جس کو تم فتویٰ دے رہے ہو وہ تو اہل حدیث نہیں ہے. دیکھو یہ سادہ سی بات ہے کہ اہل حدیثوں کے فتویٰ جو ہے وہ اہل حدیثوں کے لیے کارآمد ہے نا. وہ جانے جو ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے والوں کے لیے تو کارآمد نہیں ہے. کیا پھر اس طرح کرنا ہے تو پھر ہمارا جو دیا ہوا فتویٰ وہ تمہارے لیے کارآمد ہے، تم اسے قبول کرو گے؟ کبھی نہیں کریں گے. تو کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہمارا فتویٰ مانا جائے؟ دیکھا جائے گا کہ جس نے طلاق دی ہے وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اس ضمن میں بھی میں واضح کر دوں کہ میں نے حکومت پاکستان کو بھی باقاعدہ اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا، انتظامیہ کو بھی، سب کو، کہ ان مسائل کا کیا حل ہے. میں نے کہا کہ حل ہے، آپ کے ہاں باقی دفاتر ہیں تو آپ ہر ضلع میں ایک دفتر بنائیں جس میں سارے مسالک کے مفتیان نظام بیٹھے ہوں. وہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوں، فتویٰ لینے والا آئے اور وہ یوں چلتا جائے، وہ سارے فتویٰ دیتے جائیں اور آخر میں ایک مہر لگ جائے کہ سب کا متفقن علیہ فتویٰ ہے. جب وہ باہر نکلے تو سب کا فتویٰ ایک کے پاس ہو.